بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک محرم الحرام کی تاریخی تفصیل ہے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ محرم الحرام بڑا عزت و احترام والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت و تقدس شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے باعث نہیں۔ آج ہم آپ کو محرم الحرام کے بارے میں ساری اہم معلومات بتائیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، محرم الحرام اور عاشورہ کی فضیلت: اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن، یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ محرم کا تقدس و احترام اور اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی اور درست نہیں ہے۔ اصل میں محرم الحرام کی فضیلت و تقدس شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے باعث نہیں، جنہیں اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے بھی تھی، بلکہ اسلام سے قبل کے ادیان میں بھی اس کی فضیلت و احترام مسلم چلی آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ محرم کا شمار ان 4 شہر الحرام میں سے ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا ہے: بے شک اللہ کے ہاں، اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ان مہینوں کی عزت و حرمت پہلے ہی سے دین ابراہیمی میں بھی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ والے بھی ان مہینوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تقدس و اہمیت موسیٰ کے دین میں یوں بڑھ گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون اللعین سے اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نجات ملنے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اور قوم نے بجا لایا، سو اس طرح یہ طریقہ عزت و احترام بنی اسرائیل میں چلا آتا رہا۔ چوتھی اہم بات یہ کہ اس مہینے کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو یہ خاص مہینہ ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اس ماہ کی فضیلت ورد ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد تم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ اس طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ بڑا ہی عزت و احترام اور عظمت کا حامل دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کی اہمیت یوں بیان فرمائی: مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کا یہ دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکرانے کے روزہ رکھا۔
اس لیے یہودی بھی اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے تم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ نے خود بھی 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے حیات میں عاشورہ کا روزہ رکھا، مگر وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا تو آپ نے روزہ رکھا اور ساتھ فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت عام زندگی میں اور عبادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراض فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں بہت سے اہم واقعات شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل تاریخ کے اوراق میں وقوع پذیر ہوئے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے یکم محرم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تھا۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی۔ مشہور صحابی میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی یکم محرم کو پیش آئی، اور اس کے بعد اتفاقی طور پر اس محرم 10 تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ بھی پیش آیا۔ الغرض مندرجہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ صرف شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام اور اس سے قبل کے ادیان میں اور تخلیق کائنات کے دن سے ہی اس کی تقدس و حرمت چلی آ رہی ہے۔ حالانکہ اس سے کئی زیادہ دلسوز اور مظلومیت کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں جا بجا موجود ہیں، جس میں ایک واقعہ خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدام مبارک طائف میں لہو لہان ہونا، اسی طرح غزوہ احد میں دانت مبارک کا شہید ہونا، چہرہ انور کا زخمی ہونا اور اس سے نہ رکنے والا خون جاری ہونا، انگلی سے خون بہنا اور تاریخ اسلام میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ظلم بے دردی کے ساتھ شہید ہونے کے واقعات جا بجا موجود ہیں، مگر آپ نے کسی کے منہ اور قلم سے ایسے واقعات کا تذکرہ نہ سنا اور نہ اتنے اجاگر کر کے دیکھا ہوگا۔ آج کسی کو یہ گوارا نہیں کہ صحیح تاریخ کو دیکھے اور مطالعہ کر کے اس تاریخ کا پردہ چاک کر ڈالے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔